کیا گیا، مجھے وہ فہرست بھی آپ لوگوں ان کے ساتھ اس مسابقے میں کسی بھی طرح سے حصہ لیا ہے، میں ان کا بہت ہی شکر گزار ہوں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے یہاں قصبہ بڑھانے کے جو منڈی کے لوگ ہیں، پھل منڈی کے سامنے کے لوگ ہیں، یہ ماشاءاللہ اس پروگرام کے لیے بہت قربانی دے دیتے ہیں، اور کبھی ان کے سامنے کسی بھی بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ کبھی نکارتے نہیں ہیں۔ الحمدللہ انتظار کرتے ہیں کہ یہ وقت کب آئے گا اور ہمیں اپنی قربانی دینے کا کب موقع ملے گا۔ میں تمام اپنے ان معاونین کا جنہوں نے ایک پیسے سے لے کر اور لاکھوں روپے تک اس مدرسے کا اور اس جلسے کا، اس مسابقے کا تعاون کیا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی ہر جائز تمنا پوری فرمائے۔ میں بلا تاخیر، چونکہ ہمارے درمیان میں ایسے باوقار علماء دین بیٹھے ہیں کہ جن کے سامنے وقت کی قید لگانا انتہائی گستاخی ہے، لیکن چونکہ وقت کا تقاضا، اور میں سمجھتا ہوں حضرت مولانا جمیل صاحب شمس العلوم ٹنڈیڑے کے محتمیم ہیں اور سابق ودھایک بھی رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سیاسی سماجی ملی تمام چیزوں کی مکمل طریقے سے اپنے اندر صلاحیت رکھتے ہیں۔ میں بہت ہی گستاخی سمجھتے ہوئے اور بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا حضرت سے کہ حضرت اپنے بیان کو 10 منٹ میں پورا فرمائیں اور بیان تاثرات کی شکل میں پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ماشاءاللہ گلہائے رنگ رنگ سے یہ ماشاءاللہ چمن مزین اور منور ہو رہا ہے، اور آپ حضرات تو سامعین تو ہے ہی، بڑی تڑپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے سر جوڑے ہوئے الحمدللہ بڑی تڑپ کے ساتھ آپ لوگ بہت دور و دراز سے آئے، جوق در جوق آئے۔ اللہ آپ لوگوں کی تڑپ کی قدر کرتے ہوئے تمام خیر کے راستے اور مزید آسان فرمائے، اور علوم قرآنیہ کے اشاعت کے جتنے بھی اللہ غیب سے اسباب اور مزید پیدا فرمائے۔ اسٹیج پر ہمارے باوقار علماء اعظام کے ساتھ ہمارے ماشاءاللہ دلوں کی دھڑکن اور اس وقت مہمان خصوصی ابھی بیان کر کے گئے اور دریا کو پیالے میں بھر کے رکھ کر گئے، اور ماشاءاللہ بالکل ایک اظہار حقیقت اور مقصود کائنات، اللہ کا جو مقصود ہے کائنات کا، اس کائنات کو بنانے کا، کہ یہ قرآن ایک ایسا نظام کہ تمام اس میں سلامتیاں، تمام جتنے بھی ہو سکتی ہے رحمتیں، اور کائنات کے نظام کے جتنے بھی وجود اور بقا کے جتنے بھی احکام ہیں ماشاءاللہ اس قرآن پاک میں۔ ابھی مولانا بیان فرق گئے، حضرت مولانا ہمارے محترم اظہر مدنی صاحب، محمد اظہر مدنی صاحب زیدہ فیوض وہ بیان کر کے گئے، اور ابھی قاری المقری حضرت الحاج مولانا ہمارے قاری عبدالرؤوف صاحب تشریف فرمائے دیگر علماء کے ساتھ ساتھ۔ تو سچی بات یہی ہے کہ یہ قرآن والے جو ہے ایک قرآن کو نہیں، اس قرآن کو لے کر درسگاہ میں نہیں بیٹھتے، پورے زمانے کے درد کو لے کر بیٹھتے ہیں، پورے درد کا، پورے زمانے کا درد اس کے اندر بھرا ہوا ہے۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں جس مخلوق کے ساتھ رحم کا، جس کے ساتھ ماشاءاللہ ہمدردی کا اس میں پیغام نہ دیا گیا ہو۔ بہرحال یہ ہے کہ الحمدللہ اس قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اشاعت علوم الہیہ، علوم قرآنیہ کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہمارے ان اکابرین نے جو ایک یہ دستور اور نظام حیات ہے کہ جس میں تمام مخلوق اور کائنات کے حقوق اور بقا اور تحفظ کی ضمانت ہے، اسی کے اشاعت کے لیے آپ حضرات معلوم ہے ابھی اشارہ کیا گیا تھا، ابھی ہمارے ایک طالب علم بیچارے جو مسابقہ میں آئے تھے مصاحب، ان کی تقریر میں تھا کہ دارالعلوم اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا خاص طور سے، تو بہرحال یہ شجر طوبہ کہ جس کی آج شاخیں پوری کائنات کے اوپر سایہ فگن ہے، یہ دارالعلوم دیوبند، اور الحمدللہ جس کی تخم ریزی کی ہے، تخم ریزی کی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر یہ شاخیں پھیلی ہیں ہر چہار دانگ عالم، اسی کی ایک شاخ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت محترم کے
جد امجد جی ان کے بارے میں آتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ لوگ جو ہے ہر میدان کے شہسوار، ہر میدان کے گھڑ سوار، کوئی کائنات میں کوئی راستہ اگر ایسا ہو سکتا تھا بھلائی کا، انسانیت کا، اخوت کا، ہمدردی کا اور انسانیت اور تمام مخلوقات کے تحفظ کا اور خدا کے دربار تک پہنچانے والا، الحمدللہ یہ حضرات ہمارے کابرین علماء دیوبند امت اور انسانیت کو اپنے پیچھے لے کر اور مشعل راہ بن کر، یہ قرآن ہی تو تھا، سمجھ گئے، جس کی بقا اور جس کی روشنی میں ان حضرات نے الحمدللہ سارے میدان فتح کیے اور امت اور انسانیت کو اپنے پیچھے لے کر خدا کے دربار تک پہنچایا۔ یہ دارالعلوم کا جو ترانہ ہے اس میں ایک وہ ہے مصرع ہے کہ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، عام ہے ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک۔ کوئی راستہ ایسا نہیں ملے گا کائنات میں جو ہو سکتا تھا اچھائی کا کہ جس راستے پر چل کر یہ حضرات امت اور انسانیت کو اپنے پیچھے لے کر خدا کے دربار تک نہ پہنچایا ہو۔ چمن سے لے کر اور پھانسیوں کے پھندوں تک صرف اشاعت قرآن کہ جس میں تمام کائنات کے نظام، تمام کائنات وہ مخلوق خدا کوئی بھی ہو، کتے بلی ہو یا اپنے ہوں اور پرائے ہوں یا وہ کوئی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، سب کی سلامتی اور بقا کی جس میں ضمانت دی گئی ہے، اس قرآن کو لے کر اور راستے کی روشنی بن کر یہ حضرات چمن سے لے کر اور پھانسیوں کے پھندوں تک الحمدللہ ان حضرات کے نشانات نہ ملتے ہو۔ میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بس بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک دور آیا تھا اس دنیا انسانیت میں جی جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، 570 سال تقریباً جی امام الانبیاء اور یہ جو ماشاءاللہ اشرف الکلام قرآن پاک اس کے نزول سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، قرآن اور حامل قرآن کی تشریف اور نزول سے پہلے 570 سال کا وہ دور ایسا گزرا کائنات میں کہ ادھرم اندھیرا ایسا کبھی نہیں چھایا، نہ چھائے گا ماشاءاللہ۔ لیکن قرآن آیا اور قرآن اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا حامل قرآن، اور یہ قرآن لے کر آئے آپ۔ کیا روشنی تھی قرآن پاک کی اور کیا حامل قرآن کے اخلاق کی چاشنی تھی، کیا انقلاب پیدا کیا ہے۔ اتنے عابد نہیں تھے جتنے معبود بنا رکھے تھے، ظلم، غارت گری، اندھیرے چاروں طرف چھائے ہوئے تھے کفر اور ضلالت اور گمراہی کے، لیکن کیا چاہتے ہیں انسانوں کے دلوں میں تو انقلاب پیدا ہو ہی گیا، زمین تک کے ذرات جو ہے ان میں انقلاب پیدا ہوا اور جہاں جہاں کو نکلتے چلے گئے۔ اللہ کا شکر ہے سمندروں نے سینے کھولے ان حضرات کے لیے، اس قرآن کی روشنی میں، اور پہاڑوں نے جی ان کے لیے راستے دیے۔ تو میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہی ہمارے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اس شجر طوبہ کی ایک شاخ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہے عزم حسین احمد سے بپا، ہے عزم حسین احمد سے بپا، ہنگامہ گیرو دار یہاں باطل کے لیے بن جاتی، باطل کے شاخوں کی لچک بن جاتی ہے، باطل کے لیے تلوار یہاں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان حضرات نے یہ صرف قرآن ہی تو تھا جس کی روشنی میں کہ ادھر بر وقت ہے درس بخاری، ایک ہی وقت میں اللہ نے ہر میدان میں ان حضرات سے کام لیے، کوئی میدان ایسا نہیں بچا۔ اگر دیکھیں آپ حضرات ان کی بخاری اور یہ علوم الہیہ سے سینوں کو معمور کر رہے ہیں، بھر رہے ہیں، اور پورے کینیڈا اور برازیل اور افریقہ کے صحراؤں تک جہاں تک ہزار کی تعداد میں الحمدللہ اور یہ امت تیار کر کے اور بھر بھر کے، اور وہاں کہاں پہاڑی علاقے، سمندر کے ٹیلے، کہاں اس علوم نبویہ، علوم قرآنیہ کی روشنی سے منور کر رہے ہیں۔ تو ادھر بر وقت ہے درس بخاری، ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے اعتدال سے بھرپور تھے، افراط و تفریط سے پاک تھے، امت اور انسانیت کا درد لے کر بیٹھتے۔ حاضر مدنی صاحب تعلق تو میرے بزرگوں، اور 55 ایک ہفتے کے اندر قتل کیے گئے، اور انہوں نے قربانی صرف اس لیے دی، کرسیوں کے لیے نہیں، حکومتوں کے لیے نہیں۔ شیخ الاسلام شیخ الہند کو فلاں کو بہت ایوارڈ دینے کی کوشش کی گئی کہ ہندوستان کی زمین کا خمیر اگر تاریخ اٹھا کر دیکھو تو ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے بزرگوں کے خون سے گوندھا گیا ہو، جیسے آٹا پانی سے گوندھا جاتا ہے، کوئی حصہ ایسا نہیں بچا ہے جو ہمارے بزرگوں کے خون سے رنگین نہ ہو۔ لیکن ان لوگوں نے کوڑے کباڑ کی طرح ٹھکرا دیے وہ تمام ایوارڈ اور خطابات، صرف یہ جو لایا ہوا
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا بھیجا ہوا یہ قرآن یہ باقی رہے، تمام سلامت رہے گی تمام مخلوقات۔ تو انہوں نے کوڑے کباڑ کی طرح ٹھکرا ہے اور وہی نعرہ دیا، وہی کہا لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ۔ اے دنیا والوں، حکومتوں والوں، ہم تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتے، کار خیر کی ہماری مزدوری اللہ کے یہاں ہے۔ اللہ ان حضرات کی جو یہاں جا چکے ہیں ان سب کی قبور کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے جو موجود ہیں، اللہ ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ ان حضرات سے پوری وابستگی اللہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔